بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 4۔ آج ہم اپنا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہمارا پرچم۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں پرچم جھنڈے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ملک کا ایک پرچم ہوتا ہے جو اس ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اس ملک قوم کی آزادی اور اس کی عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ملک کا پرچم اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر آزاد قوم اور ملک کی شناخت مطلب پہچان اس کے قومی پرچم سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جو آزاد ملک ہے، قوم ہے، اس کی پہچان جو ہے وہ اس کے پرچم سے ہوتی ہے، اس کے جھنڈے سے ہوتی ہے۔ یہ پرچم ملک و قوم کی آزادی اور عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پرچم ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک قوم، ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر ملک کا قومی علامت کے طور پر اپنا ایک الگ اور مخصوص پرچم ہوتا ہے۔ مخصوص مطلب ایک خاص اس کا پرچم ہوتا ہے۔ دنیا میں زیادہ تر پرچموں میں مخصوص علامتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان علامات کے مخصوص معنی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بعض علامات ایسی ہیں جن کے معنوں سے دنیا بھر کے لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے پرچموں میں جو علامات استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ مندرجہ ذیل ہیں مطلب نیچے دی گئی ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو سورج لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی بعض پرچموں میں سورج بھی بنا ہوتا ہے، چاند بنا ہوتا ہے، ستارہ بنا ہوتا ہے، کراس بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اس پرچم میں علامتیں ہیں جو بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ علامتیں کیا ظاہر کرتی ہیں یہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سورج کو بعض ممالک میں اپنے پرچموں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ اتحاد اور توانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے، یعنی اتحاد کو، اتفاق کو کہتے ہیں، ایک ہونے کو کہتے ہیں، اور توانائی یعنی طاقت۔ تو جب قومیں ایک ہوتی ہیں تو وہ مضبوط بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً جاپان اور ارجنٹائن سورج کو اچھی قسمت کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ چاند کو عام طور پر ہلال کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ستارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جھنڈے پہ بھی چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ترکی، سنگاپور اور پاکستان ایسے ممالک ہیں جن کے پرچموں میں چاند ستارہ خاص ہے۔ آگے ستارہ توانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ اپنے پرچم میں ستارہ اور دھاریاں استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح نیوزی لینڈ، برازیل اور آسٹریلیا بھی اپنے پرچموں میں ستارہ استعمال کرتے ہیں۔ کراس، پرانے زمانے میں کراس مختلف سمتوں کو ظاہر کرتا تھا اور 4 صدی میں کراس ایمان کی علامت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ سویڈن، ناروے اور انگلینڈ اس علامت کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے جھنڈے میں یہ علامتیں بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے وطن پاکستان کا پرچم سبز اور سفید ہے۔ سبز رنگ والا حصہ زیادہ اور سفید رنگ والا حصہ کم ہے۔ سبز رنگ والے حصے میں ایک چاند اور ایک ستارہ ہے۔ سبز رنگ مسلم اکثریت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ملک میں
صرف مسلمان نہیں رہتے بلکہ مسلمان، ہندو، عیسائی، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اور ہمارے پرچم میں جو سبز رنگ ہے وہ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، مسلمان اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ہمارے ملک میں مسلمان چونکہ اکثریت سے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو سبز پرچم میں سبز رنگ زیادہ کو ظاہر کرتا ہے، مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، اور سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کو، اقلیتیں یعنی جو ہمارے ملک میں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں یا کوئی سکھ ہیں، اس طرح کوئی بھی لوگ ہیں جو دوسرے مذاہب سے جن کا تعلق ہے، تو سفید رنگ ہمارے پرچم میں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے یعنی اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سفید رنگ پاکستان میں موجود غیر مسلموں کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیاقت علی خان نے، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، اس پرچم کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ نہ محسوس کیا جائے کہ یہ پرچم کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک برادری کا پرچم ہے، یعنی یہ صرف مسلمانوں کا پرچم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں تو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، کافی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ صرف مسلمانوں کا پرچم ہے، بلکہ یہ پاکستانی قوم کا پرچم ہے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس پرچم کو پیش کر رہا ہوں، اور میں بلا خوف کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرچم ان کے لیے ہے جو آزادی، اتحاد اور مساوات کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ پرچم نہ صرف پاکستانی عوام کے لیے آزادی کا پرچم ہوگا بلکہ پوری دنیا میں امن اور مددگار کا ایک نشان ہوگا۔ پاکستانی پرچم سرکاری عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے، قومی تہواروں پر عوام اپنے گھر پر بھی پرچم لہراتے ہیں، جیسے قومی تہوار ہمارا جو ہے وہ جب ہم پاکستان آزاد ہوا تھا یعنی 14 اگست کو، تو ہم وہ اپنا تہوار مناتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یوم پاکستان مناتے ہیں جو 23 مارچ کو آتا ہے، تو یہ ہمارے قومی تہوار ہیں، اور ان تہواروں پر جو ہمارا پرچم ہے وہ ہماری قومی عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے، اور ہماری عوام یعنی ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں ان پرچموں کو لہراتے ہیں، اپنے اس پرچم کو، اپنے پاکستانی پرچم کو لہراتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے۔ قومی پرچم کے کچھ آداب اور اصول ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں قومی پرچم کے آداب۔ پرچم ہمیشہ صبح کے وقت لگائیں اور شام ہونے سے پہلے اتار دیں، یعنی شام کے وقت، رات ہونے سے پہلے ہمیں اپنے پرچم اتار لینے چاہئیں۔ پرچم لگاتے وقت اسے بائیں طرف یعنی سفید حصے کی جانب سے باندھیں۔ پرچم کو زمین پر نہ گرنے دیں۔ پرچم کو ہر قسم کی گندگی سے محفوظ رکھیں۔ صوبائی، فوجی یا دیگر اداروں کے پرچموں کے ساتھ قومی پرچم لگانے کی صورت میں قومی پرچم کو ہمیشہ بلند رکھیں، یعنی جب ہم اپنے پرچم کے ساتھ دوسرے پرچم لگاتے ہیں جن کا تعلق صوبائی، فوجی یا کسی اور ادارے سے ہوتا ہے، تو ان سے ہمیں اپنے پرچم کو قومی پرچم کو اونچا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پرچم پر کسی قسم کی تحریر یا تصویر نہ لگائیں۔ تو ہمارا پرچم جیسے ہے ہمیں اس کو اسی طرح لگانا ہے، اس پر کچھ لکھنا نہیں ہے۔ آگے آئیے، آگے آپ کو ہمارا پرچم کے الفاظ معنی دیے گئے ہیں جو آپ کی کتاب کے آخر میں بھی موجود ہیں۔ آپ کا پہلا لفظ ہے شناخت، جس کا مطلب ہے پہچان، علامتیں، نشانیاں، اتحاد، ایک ہونا، توانائی، طاقت، ہلال، چاند،
دھاریاں لکیریں، اکثریت زیادہ ہونا، شرف برتری، مساوات برابری، امن سکون۔ اب آگے آئیے، آگے نئے الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، یہ آپ کی املا کے الفاظ ہیں جو آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور ان کی رف نوٹ بک پر پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو الفاظ معنی ابھی آپ نے پڑھے وہ بھی آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ آپ کا املا کا الفاظ میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے شناخت، پرچم، علامت، توانائی، ہلال، سمتوں، مساوات، دھاریاں، لہرایا، اور آخری لفظ ہے سرکاری عمارتیں۔ ہم نے کیا سیکھا اس سبق سے؟ ہم نے سیکھا کہ ہمارا پرچم ہماری پہچان ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آگے بڑھیے اپنی مشق کی طرف۔ مشق میں آپ کو سوالات دیے گئے ہیں اور یہ بہت آسان سوال ہیں جن کے آپ کو جوابات اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے بھی ہیں اور ان کی تیاری بھی کرنی ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرچم کس چیز کی علامت ہے؟ پرچم کسی ملک و قوم کی عزت، اس کی آزادی کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستانی پرچم میں کیا علامتیں استعمال ہوئی ہیں؟ پاکستانی پرچم میں چاند اور ستارہ کی علامتیں استعمال ہوئی ہیں۔ سبز رنگ کے بارے میں کیا خیال کیا جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ پاکستانی پرچم میں جو سبز رنگ ہے وہ مسلم اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ تو لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ تو بڑھیے اپنی اگلی مشق کی طرف جو کہ ہے مشق 2، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ اس میں آپ کا پہلا لفظ ہے علامت، دوسرا لفظ ہے شناخت، تیسرا لفظ ہے اکثریت، چوتھا لفظ ہے نمائندگی، پانچواں لفظ ہے سورج، اور چھٹا لفظ ہے استعمال۔ ان میں سے جو لفظ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں ان کے الفاظ معنی بھی موجود ہیں، تو آپ کو جملے بنانے میں بالکل بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور یہ الفاظ جملے بھی آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر بنانے ہیں۔ اب آگے بڑھیے اپنی اگلی مشق کی طرف جو ہے خالی جگہ پر کیجیے، اور یہ بھی سبق سے ہی جملے لیے گئے ہیں جو آپ نے خود کرنے ہیں۔ خود کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سبق کی زیادہ سے زیادہ پڑھائی کریں اور پھر ان میں سے الفاظ تلاش کر کے ان جملوں کو مکمل کریں، اور اس طرح آپ کی پڑھائی، آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہمیں پہلا جملہ دیا گیا ہے ڈیش اتحاد اور توانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ سبق دھیان سے پڑھیں گے تو یہ تمام جو جملے ہیں ان کی خالی جگہیں پر کرنا بہت آسان ہے۔ امریکہ اپنے پرچم میں ڈیش اور ڈیش استعمال کرتا ہے۔ پاکستانی پرچم ڈیش عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے۔ کراس ڈیش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ترکی، سنگاپور اور پاکستان ایسے ممالک ہیں جن کے پرچموں میں ڈیش خاص ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ نے اردو کی کتاب پر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اب آگے بڑھیے، آگے آپ کو مشق 4 دی گئی ہے جس میں ہے غلط۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ غلط املا درست کریں، جیسے شین نون الف نا کاف تے شناخت۔ اب شناخت کوئی لفظ نہیں ہے، آپ کا لفظ ہے شناخت، شین نون الف نا خے تے شناخت۔ میں آپ کو تمام لفظ پڑھ کے بتا دیتی ہوں، ان کو آپ نے درست کر کے ان کی املا خود لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا لفظ ہے اتحاد، تیسرا لفظ ہے مخصوص۔ مخصوص ہم نے اس کتاب میں لفظ 2-3 دفعہ ہمارا آیا ہے اور جس کا مطلب خاص ہوتا ہے۔ یہ وہ محسوس نہیں ہے جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یہ محسوس نہیں ہے، یہ آپ کا لفظ ہے مخصوص۔ تہوار، اکثریت،
دھاریاں، محفوظ، سفید، علامت، یہ لکھا ہوا ہے علامت، آپ کا لفظ ہے علامت، آگے آخری لفظ ہے حصے۔ اب آگے بڑھیے اگلی مشق کی طرف۔ پہلے آپ کو اس میں قواعد دیا گیا ہے۔ قواعد کس کو کہتے ہیں؟ قواعد آپ کی گرامر ہوتی ہے، اس میں آپ کو اسم عام دیا گیا ہے۔ اب اسم عام کس کو کہتے ہیں؟ اسم عام دوسرے لفظوں میں اسم نکرہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وضاحت کیا دی گئی ہے؟ کسی انسان، چیز، جگہ یا جانور کے عام طور پر لیے جانے والے نام کو اسم عام کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام اسم نکرہ بھی ہے، جیسے لڑکا، کتاب، گاؤں، بلی، ملک وغیرہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ لڑکے کا نام کوئی نہیں دیا گیا، صرف لڑکا کہا گیا ہے۔ کتاب بھی نام کوئی نہیں ہے، کتاب کا صرف کتاب کہا گیا ہے۔ گاؤں کا نام بھی نہیں دیا گیا، صرف گاؤں کہا گیا ہے۔ جب کسی چیز کا محسوس نام نہیں دیا گیا ہوتا تو اس وقت وہ اسم نکرہ یعنی اسم عام ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، آگے آپ کو دیا گیا ہے اسم خاص، یعنی کسی انسان، جگہ یا جانور کے مخصوص نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ کو دیا گیا ہے، دیکھیے، اور اس کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں، جیسے احمد۔ اب احمد کس کا نام ہے؟ لڑکے کا نام ہے۔ تو پہلے آپ کو جب اسم نکرہ سمجھایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کو صرف لڑکا مثال دی گئی تھی، اس وقت آپ کو احمد لڑکے کا نام نہیں دیا گیا تھا۔ تو جب احمد نام آ جائے گا لڑکے کا تو وہ اسم خاص بن جائے گا، یعنی اسم معرفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کراچی، کراچی ایک شہر کا نام ہے۔ اگر آپ کو صرف دیا ہوتا شہر تو آپ اس کو کہتے یہ اسم عام ہے، لیکن جب آپ کو اس کا نام بھی دے دیا گیا کراچی تو آپ کہیں گے یہ اسم خاص ہے، یعنی اسم معرفہ ہے۔ مانو بلی، اب مانو بلی، بلی کا نام ہے مانو، تو یہ اسم معرفہ میں آ جاتا ہے، یعنی اسم خاص ہے۔ آب زمزم، اب آب زمزم ہمارا، آب زمزم بھی پانی کا نام ہے جو ہم لوگوں سعودی عرب سے منگواتے ہیں یا آتا ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت پاک پانی ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ آگے مشق 5 میں انہوں نے آپ کو دیا ہے کہ سبق ہمارا پرچم سے 5 اسم خاص اور اسم عام تلاش کر کے لکھیے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو اسم عام اور اسم خاص کا فرق جو ہے وہ سمجھایا کہ جب کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام نہ دیا گیا ہو، بس شخص، جگہ اور چیز کو ظاہر کیا گیا ہو، جیسے لڑکا، کتاب، شہر، گاؤں اور اس طرح، تو وہ اسم عام ہوگا۔ لیکن جیسے پرچم بھی جب ہے تو عام ہے، لیکن جب ہم کہیں گے پاکستانی پرچم تو وہ خاص بن جائے گا، کیونکہ یہ پرچم کس ملک کا ہے، جب اس کا نام لے لیں گے تو وہ خاص بن جائے گا۔ اسی طرح جب آپ اسم خاص کو ایکسپلین کریں گے تو اس وقت آپ جو ہے وہ دیکھیں گے لڑکے کا، ملک کا، شہر کا جو بھی نام ہے اگر وہ دیا گیا ہے تو وہ ہمارا اسم خاص ہوگا، اور یہ کام آپ نے سوال لکھ کے اسم خاص اور اسم عام جو ہے وہ آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ آگے بڑھیے، آپ کو مشق 6 دی گئی ہے۔ درج ذیل جملوں میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ علیحدہ کر کے لکھیے۔ اسم نکرہ اسم عام کو کہتے ہیں اور اسم معرفہ اسم خاص کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھایا گیا کہ اسم عام کیا ہے، اسم خاص کیا ہے۔ جیسے احمد گاڑی چلاتا ہے، تو آپ دیکھیے اس میں
احمد جو ہے وہ اسم خاص یعنی اسم معرفہ ہوگا اور کیا چلاتا ہے؟ گاڑی. اب گاڑی کا نام تو نہیں ہے نا کہ وہ کون سی گاڑی چلاتا ہے. ہمیں نہیں ایکسپلین کیا گیا کہ وہ سیوک گاڑی چلاتا ہے، کرولا گاڑی چلاتا ہے. اگر اس کا نام دے دیا گیا ہوتا تو یہ بھی اسم معرفہ یعنی اسم خاص ہو جاتا. آگے دیکھیے، لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں. اب لڑکے اس میں کیا ہو گیا؟ لڑکے اس میں عام ہے کیونکہ لڑکوں کا نام ظاہر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اور فٹ بال ایک کھیل ہے یعنی ایک کھیل کا نام آپ کو دیا گیا ہے فٹ بال، تو یہ آپ کا اسم خاص یعنی اسم معرفہ ہے. اسی طرح آپ نے تمام جملوں میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ دونوں اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھیے. آگے آپ کو دیا گیا ہے علامت تعجب. علامت تعجب کہتے ہیں حیرانگی کو. ٹھیک ہے. جب حیرت ہوتی ہے تو حیرانگی ہوتی ہے تو اس کو تعجب کہتے ہیں. تو تعجب کی علامت جو ہے وہ آپ کو دی گئی ہے، جیسے ایک لائن بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے. اس کو آپ انگلش میں ایکسکلیمیٹری سائن بھی کہتے ہیں. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی کو مخاطب کیا جائے تو اس لفظ کے فوراً بعد. ٹھیک ہے. یہ کس وقت استعمال ہوتی ہے؟ جب کسی کو مخاطب کیا جائے اس لفظ کے فوراً بعد. جیسے لوگوں. اب لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور آگے جملہ بولا جائے گا تو لوگوں کے آگے علامت تعجب لکھی گئی اور پھر آگے لکھا میری بات سنو. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے. علامت تعجب اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی کو مخاطب کیا جائے تو اس لفظ کے فوراً بعد یا خوشی، غم اور حیرت کی اظہار پر. جیسے آگے دیکھیے، ہائے یعنی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہائے یہ کیا ہو گیا؟ تو ہائے کے آگے علامت تعجب استعمال کی جائے گی. آگے دیکھیے، ارے تم اتنی جلدی اٹھ گئے. یہ بھی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. آگے دیکھیے، واہ یعنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. واہ کیا خوبصورت منظر ہے. تو جیسا کہ آپ کو بتایا، خوشی، حیرت کے جملے جب آتے ہیں تو تب علامت تعجب استعمال کی جاتی ہے. اب آپ کو مشق 7 میں کتاب پر ہی دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کتاب پر 3 لائنیں دی گئی ہیں جن میں آپ نے اپنی طرف سے علامت تعجب کا استعمال کرتے ہوئے ایسے جملے بنانے ہیں. یعنی ایسے جملے بنانے ہیں جس میں علامت تعجب استعمال ہوتی ہے. جیسے ارے تم آ گئیں. کسی کو تعجب ہوتا ہے، کسی کو حیرت ہوتی ہے تو وہ کہے گا ارے تم آ گئیں. یعنی ارے کے آگے علامت تعجب لگائیں گے اور تم آ گئیں باقی جملہ مکمل کریں گے اس طرح. تو اسی طرح آپ نے باقی جملے بھی علامت تعجب لگا کر بنانے ہیں. آپ کا سبق ختم ہو چکا ہے. اپنا کام بہت دھیان سے کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.